بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کی تکفیر کرتے ہیں. ان کا شیوا کیا ہے سروریت کا؟ یہ اخوانیوں کی طرح سروری بھی سیم ہے. نام سروری اس لیے پڑھا کیونکہ یہ محمد سرور کی دعوت سے سعودی عرب کے اندر ابھرے. سعودی عرب کا اخوانی سروری کہلاتا ہے، خلیج کا خاص کر اخوانی سروری کہلاتا. کیوں؟ کیونکہ محمد سرور زین العابدین کی دعوت سے یہ لوگ ابھرے ہیں، ورنہ یہ اخوانی ہی ہیں جو دوسرے ملکوں میں اخوانی ہیں. ہمارے ملک میں، ہمارے بر صغیر میں جماعت اسلامی کے طور پہ یہ لوگ خوارج کے منہج پر ہیں، تکفیر بھی کرتے ہیں اور حکام کی اور حکام کے خلاف بولنا ان کا منہج ہے، اور عوام کو ورغلانا، عوام کے دلوں میں حاکم وقت کی بغض اور نفرت پیدا کرنا ان کا منہج ہے. اور کہیں بھی فتنہ ہو، کہیں بھی تختہ پلٹ ہو، کہیں بھی ظاہری طور پہ جمہوریت کا نظام ہو اور اس پہ ظلم ہو رہا ہو، اس کے خلاف آواز اٹھا کے اسلامی نظام لانے کی آوازیں اٹھانا، یہ ان کا فتنہ، ان کا ایک شیوا ہے. سروری کیا چیز ہے؟ سروری اصل میں نسبت ہے محمد سرور بن نائف زین العابدین. محمد سرور نائف زین العابدین یہ ایک شخص تھا، ابھی کچھ سال پہلے اس کا انتقال ہوا. قطر میں رہتے تھے، اس سے پہلے لندن میں رہتے تھے، اور اس سے پہلے کویت میں، سعودی عرب میں آئے. اصل یہ شامی تھے. محمد سرور بن نائف زین العابدین یہ شام کا ایک شخص تھا، میتھمیٹک کا پڑھا ہوا، ایک اس نے تخصص کیا تھا، میتھ کا ٹیچر تھا. ٹھیک، یہ شخص شام میں رہتا تھا اور 80s کی دہائی میں شام کے اندر کیا نام ہے، بعض علاقوں میں وہاں پہ بغاوت ہوئی تھی بشار اسد کے باپ حافظ الاسد کے خلاف. ٹھیک، 80s میں غالباً 82 کا واقعہ ہے، تب کی بات ہے. تو اس زمانے میں، اور یہ جو شخص تھا محمد سرور زین العابدین، یہ اخوانی تھا. شام میں جو اخوان المسلمین کا ونگ تھا، تو شام کے اخوانیوں میں باقاعدہ ایک معروف اور رجسٹرڈ اس کا ممبر تھا، اخوانی تھا. ٹھیک، اب کیا ہوا کہ حافظ الاسد نے، بشار کے باپ جو شام کا اس وقت سربراہ ہے، اس کے باپ نے سخت کریک ڈاؤن کیا ان کے متعلق، اور جیسا کہ اس نے کیا سن 2011 میں، ایسے ہی 80s میں جب ان لوگوں نے بغاوت کی تو اس نے بہت سختی کے ساتھ ان کی خبر لی اور بہت سخت پکڑی اور سخت عذاب دیا، پورے شہر کو تباہ کر دیا. اور حما نامی شہر میں، اسی کی طرف حمویہ منسوب ہے، ابن تیمیہ کی کتاب حمویہ، حما نامی شہر میں ہوا تھا یہ بغاوت کا واقعہ. تو بہت سے لوگ بھاگے وہاں سے. جب بھاگے تو ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کر کے سعودی عرب، کچھ لوگوں نے پا کے پناہ لی، کوئی خلیجی ممالک میں آ گئے. تو یہ سعودی عرب میں پناہ گزین ہوا محمد سرور زین العابدین. ٹھیک، تو جب سعودی عرب میں پناہ گزین ہوا تو سعودی عرب میں وہاں کے علماء نے، وہاں کے ذمہ داران نے اس کو ایک مدرس تھا، تو اس کو القصیم، جو سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے، وہاں پر ایک شہر بریدہ شہر کے اندر جامعۃ الامام محمد بن سعود اسلامیہ، ایک یونیورسٹی ریاض کی، اس کی برانچ ہے المعہد العلمی. ٹھیک ہے، سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ جو ہے. تو اس انسٹیٹیوٹ میں اس کو مدرس رکھ لیا. یہ ایک ٹیچر بنا، کس چیز کا؟ میتھ کا ٹیچر. مگر دعوتی کام کرتے تھے، دعوتی کام کا جذبہ تھا. تو آج کے وقت کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں تو یہ برادر تھے، کیونکہ آپ میتھ کے ٹیچر ہیں اور میتھ ہی آپ کا سبجیکٹ ہے، اور آپ دعوت کا کام کر تو آپ برادر تو ہوئے. تو یہ تھے برادر، محمد سرور برادر تھے. اب انہوں نے کیا کیا، اپنے بچوں کو، جو سعودی عرب کا جو بریدہ یا قصیم کا جو علاقہ ہے، خاص کر نجد کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ سعودی عرب کا نجد کا علاقہ ہے، جو قصیم ہے اور ریاض ہے، یہ خالص نجدی ہیں. تو سعودی عرب کا خصوصی طور پہ نجد کا یہ والا جو علاقہ ہے بریدہ کا، کٹر قسم کے وہابی ہیں وہاں پہ. وہابی مطلب سلفی، کٹر سلفی، شدید سلفی. کیونکہ امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نجد کے تھے، تو یہ نجد کا علاقہ ہے، تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں
اور زیادہ شدت کے ساتھ ان کے منہج پر قائم ہیں. اس نے کیا کیا, بالکل قلب میں داخل ہو کر کے آیا اور وہاں آ کر کے سعودی گورنمنٹ نے تو اس کو احسان کیا, پناہ دی اور ایک نوکری پہ رکھ کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. مگر اس نے کیا کیا, آستین کا سانپ جسے کہتے ہیں, اس نے کیا کیا کہ اپنے طلبا کو, جو اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے, دھیرے 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 ان کو ذہن بنانا شروع کیا. باہر کانفرنس نہیں کی, اسٹیج شو نہیں کیے, بلکہ طلبا کو, اسٹوڈنٹس کو اس نے کیا کیا, بگاڑنا شروع کیا. اور سعودی عرب کے اندر اس نے اخوانیت کو پھیلا. اخوانیت کیا چیز ہے؟ اخوانیت مختصر میں جان لیجئے, اخوان مسلمین کے نام سے ایک تنظیم ہے, مصر میں بنی تھی, حسن بنا نے بنائی تھی, جیسے کہ مولانا مودودی نے ہمارے ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی بنائی تھی. تو جو جماعت اسلامی کا طریقہ اور منہج ہے اور جو مقصد حیات ہے, جماعت اسلامی کا مقصد حیات کیا ہے بھئی؟ حکومت اسلامی قائم کرنا. اصل مقصد یہی ہے, ٹھیک, دین کی حکومت, اسلام, اللہ کی اور دین کی حکومت قائم کرنا. تو یہی مقصد تھا حسن بنا کا کہ مصر کے اندر بنی تھی, تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہے اسلامی حکومت قائم کرنا. دونوں کا میتھڈ بھی ایک سا ہے, جماعت اسلامی کا اور اخوان مسلمین کا, مسلم برادرہڈ کا. تو اب یہ جو اخوانیت تھی تو دنیا کے, وہ اپنے مصر سے باہر نکل کے شام اور عراق میں آئی اور دیگر ملکوں میں پھیلی. تو ان کا مقصد ہر جگہ یہی ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرو. تو اسلامی حکومت قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھئی اسلامی حکومت قائم کرو, مطلب اسلامی حکومت نہیں ہے تبھی تو قائم کرو. اب مصر میں نہیں تھی کیونکہ مصر میں فرانس کا قبضہ تھا, فرانسیسی استعمار تھا پہلے کے وقتوں میں, اور شام کے اندر نہیں تھی, شام میں بھی فرانسیسی استعمار اور سامراج تھا. تو یہاں پر تو یہ بات کسی حد تک, چلو آپ کی تحریک چلے, ہندوستان میں چلائی مولانا مودودی نے اس زمانے میں, تو لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو اچھی لگی, پبلک کو تو اچھی لگتی نا باتیں جذبات کی, تو کہ بھئی اسلامی حکومت قائم ہوگی, اسلامی حکومت, تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. تو یہی کام ہوا. لیکن سوال ہے کہ آپ سعودی عرب میں آ کر کون سی اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں بھائی, جب وہاں اسلامی حکومت قائم پہلے سے ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو حکومت دیکھ رہے ہیں اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اسلامی حکومت کی ضرورت ہے. سعودی عرب کی حکومت کو جب آپ کافر سمجھیں گے تبھی تو کہیں گے کہ یہ کافر حکومت ہے, یہ سسٹم پورا کفر ہے, تو یہاں پر اسلامی حکومت لاؤ. تو اس نے دھیرے دھیرے شاگرد تیار کرنا شروع کیے. آئز قرنی جو بہت بڑے خطیب ہیں سعودی عرب کے, وہ اخوانی ہیں, اس کے شاگرد ہیں. سلمان عودہ یہ اس کے شاگرد ہیں. سفر حوالی یہ اس کے شاگرد ہیں. اور عوض قرنی یہ اس کے شاگرد ہیں. اور ان شاگردوں کے شاگردوں میں محمد عریفی وغیرہ اور طریفی وغیرہ, عبدالعزیز طریفی, یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شاگرد ہیں, اور یہ لوگ کیا ہیں؟ سب اخوانی ہیں. اب ان کا یہ منہج بنا کہ سعودی عرب کے اندر گویا یہ سب حکام کافر ہیں اور یہ اسلامی حکومت کو نہیں قائم کر رہے ہیں, ہم اسلامی حکومت قائم کرائیں گے. اب یہ فکر دے کر کے ذہن سازی شروع کی اور سعودی عرب میں اخوانیت کو پھیلایا. لیکن سعودی عرب کی اخوانیت اور مصر کی اخوانیت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مصر کی اخوانیت ہندوستان کی جماعت اسلامی کی طرح ہے, کہ مصر کے اندر ہمارے ہندوستان کی طرح بریلویت بھی ہے, قبر پرستی, مزار پرستی ہے, اور وہاں کٹر قسم کے ماتریدی موجود ہیں, اشعری موجود ہیں, بدعتی صوفی موجود ہیں مصر کے اندر. تو اسی کے نتیجے میں وہاں پر مزارات بھی ہیں. تو مصر میں زیادہ تر عوام ہمارے یہاں کی طرح بگڑے ہوئے, بہکے ہوئے, گمراہ, بدعتی ہیں. اب اس ماحول میں جب حسن بنا نے جماعت اخوان المسلمین بنائی اور ان کا مقصد تھا اسلامی حکومت قائم کرنا, تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اسلامی حکومت کے مقصد اعظم کی خاطر کیا کیا؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا سمجھا کہ ارے کوئی قبر پہ جاتا جانے دو, کوئی صوفی ہے صوفی ہونے دو, کیا ہوا, اس سے فرق کیا پڑتا ہے. لیکن ہمیں تو مقصد اعظم چاہیے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. تو مقصد اعظم کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا اپنے ساتھ میں. تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ ڈائریکٹ حکومت پر, جو کہ جمہوری حکومت چل رہی تھی, اس کے خلاف, جماعت الناصر کی حکومت تھی, اس کے خلاف کیا نام ہے, انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی اور ان کی تکفیر اور مسائل شروع ہوئے. تو میں کہ ان لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے.
اور ان کو بلکہ حسن منا کو تو گولی ماری گئی تھی اور سید قطب کو سولی پہ چڑھایا، مطلب ان کو پھانسی دی گئی تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سعودی عرب میں تو کوئی بدعت تھی نہیں، سعودی عرب میں کوئی بدعت نہیں تھی، نہ مزارات تھے، نہ صوفیت تھی، نہ کوئی ماتریدیت تھی، نہ اعتقادی بدعتیں تھیں، نہ عملی بدعتیں تھیں. تو صاف ستھرا کٹر سلفی، سلف کے منہج پہ چلنے والا اہل حدیثی ماحول مل گیا. اب ایسے ماحول میں جب آپ اسلامی حکومت کی بات کریں گے تو بہت ہی باریکی سے کرنی پڑے گی، اور منہج جو آپ کا بنے گا وہ ظاہری طور پہ آپ سلفی رہیں گے، کیونکہ آپ کے یہاں ظاہری بدعت تو ہے نہیں. اسی لیے ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بسا اوقات بعض علماء بھی ایسے ہوتے ہیں جو سعودی عرب جاتے ہیں اور کبھی کبھی کسی شیخ سے، کسی شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اس سے تعلقات وابستہ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا کہ یہ جو ہے سلفی ہے کہ سروری ہے. کیوں؟ کیونکہ سروری کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ظاہری طور پہ وہ سلفی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ہندوستان میں پہچان لیں گے جماعت اسلامی کا ہے یا مصر میں پہچان لیں گے آپ کے اخوانی ہے. کیوں؟ کیونکہ بظاہر تو ابھی بات پہلی ملاقات میں نہیں پہچانیں گے آپ، آگے جا کے دیکھ لیں گے ارے وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے پتہ چل جائے گا. لیکن عموماً ان لوگوں کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا. تو یہ ہے سروری جو سعودی عرب کے اخوانی ہیں اور جو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنوں کو، بغاوتوں کو ہوا دیتے ہیں اور بغاوتوں کی تائید کرتے ہیں. دوسرے ملکوں میں جہاں بھی بغاوت ہوگی، تختہ پلٹ، اس تختہ پلٹ کے لیے تائید کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بغاوت ہو اور وہاں پہ اسلامی حکومت کے نام پہ ہمارے لوگوں کی حکومت آ جائے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں کا طریقہ یہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ امت کے اندر فتنوں کو جنم دینے کے لیے انہوں نے فتوے دیے ہیں. اور اسی سلسلے کی کڑی تھے یوسف قرضاوی، جنہوں نے ان 2011 کے عرب بحاریہ کے فتوے دیے، اور ان کے علاوہ ان سے پہلے اور دوسرے ملکوں کے لیے فتوے دیے، جزائر کے لیے فتوے دیے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے بھی، اور دیگر جو یہ سروری علماء ہیں انہوں نے فتوے دیے. تو یہ مختصر میں سمجھ لی، یہ سروریت ہے، اور ان کا مقصد صرف سیم یہ وہی اخوانی ہیں، اور ان کا منہج خوارج والا منہج ہے. یہ حکام کے خلاف بولتے ہیں، حکام کے خلاف طنز و تعریض کرتے ہیں، اور بڑے شاطر وسیلے ان کے پاس ہیں جن کے ذریعے یہ الفاظ کیا بولتے ہیں، الامت الاسلامیہ امت غائبہ ہے. امت اسلامیہ کیا ہے؟ غائب ہے. آج کہیں موجود نہیں ہے. امت اسلامیہ غائب ہو چکی ہے میدان سے ہے. اور محمد قطب، سید قطب کے بھائی محمد قطب، جو پڑھاتے تھے جو ام القرا کے اندر، جامعہ ام القرا یونیورسٹی میں، کتاب لکھی ہل نحن مسلمون، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اور سید قطب نے کہا کہ ارتدت البشریہ ونکست، کہ پوری بشریت آج جاہلیت کی طرف لوٹ چکی ہے اور لوگ اسلام سے پھر چکے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سب الفاظ انہوں نے کہے ہمارے ملک میں، ہمارے بر صغیر میں جماعت اسلامی کے طور پہ. یہ لوگ خوارج کے منہج پر ہیں، تکفیر بھی کرتے ہیں، اور حکام کی اور حکام کے خلاف بولنا ان کا منہج ہے، اور عوام کو ورغلانا، عوام کے دلوں میں حاکم وقت کی بغض اور نفرت پیدا کرنا ان کا منہج ہے. اور کہیں بھی فتنہ ہو، کہیں بھی تختہ پلٹ ہو، کہیں بھی ظاہری طور پہ جمہوریت کا نظام ہو اور اس پہ ظلم ہو رہا ہو، اس کے خلاف آواز اٹھا کے اسلامی نظام لانے کی آوازیں اٹھانا، یہ ان کا فتنہ، ان کا ایک شیوا ہے. یہ مختصر تعارف ہے سروریت کا.